کو مسلمان کر دے، ہماری آنکھوں کو مسلمان کر دے، ہماری سماعتوں کو مسلمان کر دے، ہمارے قلب و جگر کو مسلمان کر دے۔ آمین کہتے ہیں۔ اس کی تنہائی مسلمان ہو جاتی ہے، فرشتے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ جس کی تنہائی میں آنکھیں جس کی مسلمان ہو جاتی ہیں، فرشتوں کے رجسٹر میں اس کا نام مسلمانوں کے ناموں میں اندراج ہوتا ہے، لکھا ہوا۔ ایسے تو ہمارے پاس شناختی کارڈ بھی ہیں، لوگ کوئی بہت اچھی آواز ہے، بہت اچھے شاعر ہیں، نقیب ہیں، خطیب ہیں، پیر ہیں۔ شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے ظاہر کو دیکھتی ہے لیکن اللہ تمہارے باطن کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باطن کی بنیاد پر ہوگا۔ میں قاری اسرائیل بھائی، میری نظریں جو ہے نا، جب سے میں آیا ہوں وہ یہ یہاں پر بار بار جھکنے کے لیے تیار ہے، تو ڈر سا لگ رہا ہے کہیں کسی سادات کے شہزادوں کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضور مفتی اعظم عالم سرکار کا جب گزر چورہ شریف کے قریب ہوا، اب بتایا سیدزادوں نے، تو اس قصبے کی طرف اپنا مبارک چہرہ کر کے فرمایا تھا مجھے حضور کے بدن کی خوشبو آ رہی ہے۔ میری جو بچیاں شہزادیاں ہیں، ماں بہنیں ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، یہ خوشبو جو ان کے بدن میں مخدومہ کائنات مخدومہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بسی ہوئی ہے، اسی خوشبو کو ہم شبیہ غوث اعظم شہزادے اعلیٰ حضرت نے محسوس کیا ہے۔ اب ان کے سامنے میرے بھائی نے کہا کہ بھائی کہاں پر بولیں گے؟ میں نے کہا میرا دل کہتا ہے ان سیدزادوں کے سامنے زمین پر بیٹھ کے بات کروں۔ وہ مجھے بہت ہی شرم کا احساس ہے۔ بہرحال یہ نعت کی محفل ہے، منقبت کی محفل ہے، میں تیزی کے ساتھ سلام کروں اور میرے سلام کا جواب دیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے درود شریف کے حوالے سے ایک بات کہی تھی، کافی شریف میں اکثر جلسے کی شروعات میں کرتا ہوں، جن لوگوں نے یوٹیوب کے ذریعے سے سنا ہوگا وہ بھی سن لیں۔ درود شریف کے حوالے سے پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ جو سوال سمجھتا ہے جواب وہی سمجھتا ہے۔ پوچھا گیا پروفیسر واصف علی واصف سے درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جا رہا ہو وہ نبی، دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ جس کو یاد ہے وہ پھر سن لیں، جس کو نہیں یاد ہے وہ سبحان اللہ پڑھے۔ میں جملہ پھر سے ریورس کرتا ہوں، آپ اسے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، تب درود پڑھنا چاہیے۔ آپ سے پوچھتے ہیں 200 سال پہلے کانپور ممبئی میں رہنے والے آپ کے کوئی رشتہ دار تھے اور گزر گئے، ان کے نام آپ کوئی چٹھی کوئی خط لکھیں گے؟ جو 150-200 سال پہلے چلے گئے ان کے نام کوئی خط لکھیں گے؟ بولو بھائی، نہیں لکھیں گے۔ جواب آنے کی امید نہیں تو کیوں لکھیں گے؟ وہ تو جواب وہاں لکھ رہا تھا۔ ملتان کا ایک عاشق تھا، جب کوئی مدینہ شریف جاتا تو ایک خط اسے دیتا تھا، بولے یہ خط حضور کی بارگاہ میں رکھ دینا، حضور کی جاری شریف پہ اسے رکھ دینا۔ اس طریقے سے ہر جانے والے حاجی اور عمرہ کرنے والے شخص کو اس نے ایک ایک خط دیے، تقریباً 150 خط اس نے بھیج دیا تھا اب تک۔ ایک حاجی صاحب پھر جا رہے ہیں، بولے میں نے سنا ہے کہ آپ مدینے جا رہے ہیں، بولے ہاں، بولے ایک کام کرو، بولے کیا؟ بولے ایک خط میرا حضور کی بارگاہ میں پیش کر، حضور کی جالی پہ حضور کے روزے پہ اسے رکھ دینا۔ اس نے کہا یار عجیب بات ہے، جب کوئی مدینے جاتا ہے تم ایک خط لے کے چلے آتے ہو، آخر حضور کی بارگاہ میں ایک خط بھیجتے ہو، کیا مطلب؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ وہ عاشق رو کے بولا کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا کبھی تو بات بنے گی نا، کبھی تو ٹوٹی ہوئی نیا کنارے پر جائے گی، کبھی ہم بھی جدہ کے ساحلی علاقے پر کھڑے ہوں گے، مؤذن کے لہجے کی زلفوں کے اسیر ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کو حضور نے بھیجا ہے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، اپنے بیٹوں کو بھیجا ہے، اور آپ کے قدم کی برکتیں ہیں جو ملک سلامت ہے، اللہ سعادات کے نارین کا غسالہ ہمیں عطا فرمائے۔ سنیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ خط اسے بھیجیں گے جہاں سے جواب آنے کی امید ہو۔ اپنی بائک سے آپ سلام نہیں کریں گے، پیڑ پودوں سے سلام نہیں کریں گے، در و دیوار سے سلام نہیں کریں گے، جہاں جواب آنے کی امید نہ ہو وہاں سے سلام کا جواب، سلام وہاں کرنا بیکار ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں اور عموماً عقل بھی یہی کہتی ہے، لیکن واصف علی واصف نے یہی بات آگے بڑھائی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلام وہیں کریں اور درود وہیں پڑھیں جہاں صاحب درود بھی ہوں، تب تو درود پڑھنا چاہیے ورنہ نہیں۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے مکہ شریف میں آئے تھے اور پھر مدینہ شریف میں آرام کر رہے ہیں، ہم غیر منقسم ہندوستان میں اب
ہم پیدا ہوئے ہیں ہم درود نہ پڑھیں؟ تو واصف علی واصف نے کہا نا 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 نا، یہ سچ ہے کہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کا عقیدہ ہے ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ عقیدہ ہے، جن کے عقیدے کمزور ہیں وہ اپنے کمزوری کا علاج کروائیں، اپنے شک کا علاج کروائیں۔ ہمیں تو مضبوط رسول کی بارگاہ سے مضبوط عقیدہ ملا۔ کیا کہا؟ تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں۔ بولے حضور میرے زمانے میں، پروف کیا ہے؟ بولے وقت پر سورج نکلتا ہے، وقت پر ڈوبتا ہے، بغیر پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ اور حضور کائنات کی جان ہے، حضور کائنات کی جان، اچھی بولے حضور کائنات کی جان، حضور کائنات کی جان ہے۔ اسی لیے میرا امام کہتا ہے جان ہے تو جان ہے، ورنہ ہٹ جائیں اگر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان۔ یہی سوال حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ درود پڑھنے کا پھر سے بولو طریقہ جی، درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا، وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا۔ بولے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بولے حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ اللہ اللہ، ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا کہ درود پڑھتے وقت انسانی ایکٹیویٹیز کیسی ہونی چاہیے، انسان کی حیت پرسنالٹی کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو صوفی صاحب نے فرمایا جب درود پڑھا جائے تو اپنی گردنیں جھکا لی جائیں، اپنی گردن جھکا جی، توجہ ہے، اپنی گردن جھکا لینی چاہیے، اپنا سینس، اپنا خیال، اپنا دماغ، اپنا سر، اپنی آنکھیں، یہ اپنی پلکیں، اس کو ہلکا سا دل کی طرف، ادھر دل ہوتا ہے، ادھر روح کا مقام ہے، دل کا مقام بائیں طرف ہے، یہ سینے کے نیچے۔ تو صوفی صاحب کہتے ہیں یوں ضرور پڑھا تو سر جھکا کے بائیں طرف ہلکا سا بائیں۔ بولے اس سے کیا ہوگا؟ بولے جب زبان کی درود کی آواز تمہارے دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ بڑے راز کی بات ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا اتنی کتابیں گھر میں کہ چھت کمزور ہو تو گر سکتی ہے۔ میرے گھر میں اتنی کتابیں اللہ کا، حالانکہ میں پڑھا لکھا آدمی نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ بغداد میں کوئی شیخ عبد القادر جیلانی میری جان بھی تو ایمان، الحمدللہ بس وہ چوکٹ مجھ کو ملی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دعا کریں کہ ان کے صدقے میں ان کے جد کریم کی رضا مل جائے، سادات کی تعظیم کرنے کا ہمیں فیض مل جائے، آمین۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں درود پڑھتے وقت یہ انداز اب آپ سب کا ہونا چاہیے، ایک راز ہے، کتابیں پڑھی ہیں لیکن کہیں نہیں ملا۔ صوفی صاحب کہتے ہیں روحانی علم میں یہ ہے کہ جب درود پڑھا کریں تو اپنی گردن جھکا دیا کریں یا اپنا سر بائیں طرف۔ بولے اس سے کیا ہوگا؟ بولے جب اس طریقے سے درود پڑھو گے تو تقریباً 40 دن کے بعد تمہارے سینے کے نیچے، دل میں، سینے کے اندر ہلکا ہلکا میٹھا میٹھا درد ہوگا۔ جب یہ درد پیدا ہو جائے تو یقین کر لینا تمہاری آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچنے میں۔ میں آج کی تاریخ لکھ لیں، اور یہ ادے پور کی زمین ہے، یہ قریب میں چورا شریف ہے، قریب میں کالپی شریف ہے، اور قریب میں یہاں سے پپون شریف ہے، حضور سرکار حافظ شاہ بخاری کی بات۔ قریب میں اوریا ہے جہاں سرکار قدم شاہ کی چوکھٹ ہے، سبحان اللہ، اور قریب میں یہاں پر سرکار مدار اعظم کے بڑی سلسلے کے بڑے بڑے مضبوط شیوخ کی مدارات، الحمدللہ رب العالمین۔ سارا علاقہ بقعہ نور ہے اولیاء کرام سے۔ اس زمین کے ذروں کے توسل سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ روحانی دنیا میں جب تم گزرو گے تو سمجھ میں آئے گا، جب کالپی شریف کہو گے تو الحمدللہ رحمتوں کی نور اور بارشوں میں شرابور کر دیے جاؤ گے۔ اللہ تمہارا اس علاقے میں ہونا بہت بہت مبارک فرما دے، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے درود پڑھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں یوں پڑھو گے درود گردن جھکا کے
تو حضور کی بارگاہ میں تمہارا درود پہنچنے لگے گا۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں سینے کے اندر دل میں میٹھا میٹھا درد ہوگا، جب یہ درد ہونے لگے تو آنکھوں سے آنسو نکلے کہ حضور میرے درود کو سننے لگے۔ محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و علی آل محمد بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک۔ بسم اللہ